اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم غزوہ خندق، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ خندق جو ہے یہ ذی قعدہ 5 ہجری بمطابق 627 عیسوی میں ہوا۔ اگر غزوہ خندق کی یا غزوہ احزاب کی جو ہے نا وہ وجہ تسمیہ ہم دیکھیں تو اس کو غزوہ خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے خندق جو ہے نا وہ کھودی، اور اس کا مشورہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ تو اس خندق کی مناسبت سے، کیونکہ جو خندق کھودی گئی وہ عرب میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ 5 ہجری کے اندر مسلمانوں نے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جو ہے نا وہ مدینہ کے دفاع کے لیے کھودی۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو جو ہے نا وہ غزوہ خندق کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم احزاب کی بات کریں تو احزاب جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کی جو واحد بنتا ہے وہ حزب ہے، اور حزب کے معنی جو ہیں وہ فوج یا گروہ کے ہیں۔ چونکہ اس غزوے کے اندر جو ہے عرب کے مختلف قبائل جو کہ بڑے قبائل تھے، وہ اکٹھے ہو کے جو ہے نا وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان سب کا بنیادی مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ تو اس مناسبت سے اس غزوے کو جو ہے نا وہ غزوہ احزاب کا بھی جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے اسباب کی جو ہے نا وہ بات کریں تو کل ہمارا جو غزوہ احد کا لیکچر ہوا تھا اس کے اندر میں نے بتایا کہ جب جو ہے نا وہ جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان جو تھا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں جو ہے نا وہ پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے ابو سفیان کے چیلنج کو جو ہے نا وہ قبول کیا، اور وقت مقررہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، مگر جو ابو سفیان تھا وہ قحط کا جو ہے نا وہ بہانہ بنا کر واپس چلا گیا، اور مقابلہ جو ہے نا وہ نہ کر سکا۔ آخر کار چونکہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بدلے کی آگ جو ہے نا وہ بھڑک رہی تھی، انتقام کی آگ جو ہے نا وہ بھڑک رہی تھی، اور وہ منصوبے بنا رہا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹایا جا سکتا ہے۔ تو اسی کا جو ہمیں انجام کار جو ہے نا وہ غزوہ خندق کی صورت میں جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ بچوں قریش کی جو ہے نا وہ معاشی ناکہ بندی جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں جب غزوہ بدر ہوا تھا تو غزوہ بدر کے بعد صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جو قریش مکہ تھے ان کا جو ملک شام کا تجارتی راستہ تھا وہ بند ہو گیا تھا۔ یعنی اگر ہم بات کریں غزوہ بدر کی تو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے جو قریش مکہ کا تجارتی راستہ تھا شام والا وہ جو ہے نا وہ بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب غزوہ احد ہوا 3 ہجری کے اندر، تو اس کے بعد جو مسلمان تھے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ مشرق میں نجد تک جو ہے وہ پھیلا دیا، اور شمال میں دومت الجندل تک جو ہے نا وہ پھیلا دیا۔ دومت الجندل کی اگر ہم بات کریں تو یہ تجارتی شاہراہوں کا جو ہے نا وہ مقامی اتصال ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی دامت الجندل کے اوپر جتنے بھی تجارتی راستے تھے وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ ملتے تھے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں، جیسے رجانہ کا ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ چوک ہے، تو اگر آپ نے پیر مل سے جو ہے نا وہ آنا ہے یا ملتان کو جانا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ کمالیہ شٹوبہ جانا ہے تو بھی وہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے، مقامی اتصال آ جاتا ہے۔ آپ نے فیصل آباد جانا ہے تو وہاں سے آپ فیصل آباد بھی جا سکتے ہیں، سمندری بھی جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دومت الجندل جو تھا یہ ہمیں تجارتی شاہراہوں کا جو ہے نا وہ مقامی اتصال جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ تو جب آپ کہہ لیں کہ یہ یہاں تک مسلمانوں کا اثر و رسوخ جو ہے نا وہ پھیل گیا، تو قریش کے جو تجارتی قافلے تھے ان کا ایک تو شام کا راستہ جو ہے نا وہ رک گیا، دوسری طرف
مصر اور عراق جانے کا راستہ جو تھا وہ بھی روک دیا گیا، اور یہ صورتحال جو ہے وہ قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کے جو ہے نا وہ مترادف تھا۔ تو اس کے لیے قریش کے پاس جو ہے نا وہ دو ہی حل تھے، یا تو وہ اسلام دشمنی کو ترک کر کے اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیں، یا پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے نا وہ کریں۔ اسی طرح سے ہم نے بچوں اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر پڑھا کہ غزوہ بدر جو ہے اس کے بعد غزوہ بنو قینقاع ہوا تھا، کیونکہ جو یہودی تھے انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کیا تھا، معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی، تو اس کی پاداش میں بنو قینقاع جو ہے نا وہ مدینہ بدر کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر بھی جو یہودی تھے، ان میں سے جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی تھی، اور پس پردہ جو ہے نا وہ کفار مکہ کو جو ہے نا وہ ایک قسم کی سپورٹ جو ہے نا وہ کی تھی۔ تو اسی لیے غزوہ احد کے بعد 4 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ بنو نذیر ہوا تھا۔ تو غزوہ بنو نذیر جب ہوا تو جو بنو نذیر تھے ان کو بھی جو ہے نا وہ مدینہ بدر جو ہے نا وہ کر دیا گیا۔ تو آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک ہمیں جو ہے نا وہ وجہ نظر آتی ہے کہ جو یہودی تھے وہ بھی چونکہ اسلام کے خلاف تھے، تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ جو ہے وہ مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ حملہ آور ہوں۔ تو یہود کی کوششوں کی وجہ سے ہی بنو غطفان، بنو اسد، بنو سعد، بنو سلیم اور اسی طرح سے جو قریش مکہ تھے یہ سب آپس میں ملے، اور ان سب نے جو ہے نا وہ مل کے اکٹھے تمام قبائل جب ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ حملہ کیا۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے نا اس کو غزوہ احزاب کا جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی جو ہے نا وہ حقائق کی جو ہے نا وہ بات کریں غزوہ خندق کی یا غزوہ احزاب کی، تو اس میں اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی، جبکہ جو قریش مکہ اور ان کے جو حلیف قبائل تھے، وہ اگر ملائیں تو سب کی جو تعداد ہمیں نظر آتی ہے وہ 10,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ نظر آتی تھی۔ قریش مکہ کے پاس 1400 اونٹ تھے، اور 300 جو ہے نا وہ ان کے پاس گھوڑے تھے، جبکہ اس کے اگینسٹ اگر ہم مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد اس غزوے کے اندر جو ہے نا وہ 300 کے جو ہے نا وہ لگ بھگ تھی۔ اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں بچوں خندق کی، چونکہ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ عرب کے اندر جو ہے نا وہ خندق اسی غزوے کے اندر جو ہے نا وہ کھودی گئی، تو خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو ہے نا وہ دیا گیا، جو کہ قبول کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو جو ہے نا وہ قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ خندق صحابہ کرام کے جو ہے نا وہ ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کھودی۔ اب اگر خندق دیکھیں کہ کہاں تک کھودی گئی اور کس طرف جو ہے نا یہ کھودی گئی، تو اس کے لیے ہمیں ذرا مدینہ کا جغرافیہ جو ہے نا وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم مدینہ منورہ کے جغرافیے کی بات کریں تو 4 سمتیں ہوتی ہیں کسی بھی آپ کہہ لیں کہ پلیس کی، دیر آر 4 ڈائریکشن۔ تو اگر مدینہ منورہ کی ہم بات کریں تو اس کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور ان میں پہاڑوں کے اندر مکانات اور باغ ہیں۔ تو اس طرف سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ شہر کے اطراف سے جو ہے نا وہ آپ مدینہ منورہ جو ہے وہ محفوظ تھا 3 اطراف سے۔ صرف ایک واحد جو ہے نا وہ ہمیں جو اوپن پلیس نظر آتا ہے جہاں سے دشمن کے حملے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہو سکتا تھا، وہ شمالی حصہ تھا، یا آپ کہہ رہے شمال والی جو ڈائریکشن تھی وہ تھی۔ لہٰذا شمال کی طرف ہی شہر کے باہر جو ہے نا وہ خندق کھودنے کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہوا، اور یہ خندق جو ہے وہ 20 یوم کے اندر جو ہے نا وہ کھودی گئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ جو ہے نا یہ خندق کھودی۔ اب اس میں ہوا کیا کہ آپ کہہ لیں کہ ٹولیاں بنائی گئیں، 10-10 افراد کا گروہ جو ہے نا وہ بنایا گیا، اور ہر 10 افراد کا جو گروہ تھا اس کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جو جگہ دی گئی وہ 15 گز زمین تھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ ہر 10 آپ کہہ لیں کہ افراد کا جو گروہ تھا، سوری وہ 10 گز زمین جو ہے وہ کھودے گا، اور کھودے گا کس طرح، یعنی جو خندق کھودنی ہے ڈگ جب اس کو کرنا ہے تو اس میں میں نے بتایا کہ 10-10 افراد کا گروہ بنایا گیا،
اور جو 10 افراد کا گروہ تھا اس کو جو جگہ دی گئی وہ 10 گز کا فاصلہ دیا گیا۔ اب اس 10 گز فاصلے پہ جو خندق کھودنی تھی وہ 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی جو ہے نا وہ خندق جو ہے نا وہ کھودنی تھی، جبکہ سارا جو فاصلہ بنتا ہے شمال کی طرف مدینہ کے اطراف میں، جو کہ ایسے نیم دائرے کی شکل میں جو ہے نا وہ بنتا تھا، تو وہ تقریباً 3.5 میل لمبائی جو ہے نا وہ اس کی بنتی ہے۔ تو یہ اوور آل جو آپ کہہ لیں کہ خندق کا نقشہ جو ابھی میں نے کھینچا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب کفار جو ہے وہ پہلے حملہ آور ہوئے تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے احد کے مقام پہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا انتظار کیا، چونکہ غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ میدان میں آ کے لڑے تھے، تو وہ اسی جو آپ کہہ لیں کہ شش و پنج میں تھے، اسی انتظار میں تھے کہ مسلمان دوبارہ پھر جو ہے نا وہ احد کے مقام پہ آئیں گے، لیکن جب وہ نہ آئے تو پھر انہوں نے مدینہ کا قصد کیا اور مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نکلے۔ تو جب آگے پہنچے تو وہ خندق کو دیکھ کے حیران ہو گئے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ خندق جو ہے یہ عرب کے اندر جو ہے نا وہ سب سے پہلے کھودی گئی، اس سے پہلے عرب جو ہے نا وہ خندق کے کنسیپٹ سے جو ہے نا وہ ناواقف تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا، صاف ظاہر ہے کہ خندق کافی چوڑی تھی، 15 فٹ چوڑی تھی، تو گھوڑے کی مدد سے بھی اس کو جو ہے نا وہ ٹاپا نہیں جا سکتا تھا، ویسے بھی اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، وہ جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے سب مل کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک محاصرہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کا جو ہے نا وہ کر لیا۔ اب جب انہوں نے یہ محاصرہ کر لیا، اب تھوڑا سا اس میں ہم جو ہے وہ کچھ حقائق بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ خندق کھود رہے تھے، تو پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی اور کسی کی ضرب جو ہے اس چٹان پہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا وہ 3 دن کا فاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاؤ مارا، جس سے جو چٹان تھی وہ خاک ہو گئی، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 علاقوں کی جو ہے نا وہ فتح کی نوید جو ہے نا وہ سنائی، جن میں ایران، روم اور یمن کا علاقہ، یہ 3 علاقوں کی آپ کہہ لیں کہ جو نوید تھی وہ مسلمانوں کو سنائی گئی۔ اب یہاں پہ اگر بات کریں بیٹا کہ ایک تو تھی نا کہ مسلمانوں کی فوج جو 3,000 تھی وہ تو خندق کے ساتھ تھی، اب جو بچے تھے، اسی طرح سے جو عورتیں تھیں، جو بزرگ تھے زیادہ مطلب آپ کہہ لیں، ان کو جو ہے وہ ایک محفوظ حویلی آپ ٹائپ جو مکانات تھے بڑے بڑے، وہاں پہ جو ہے نا وہ یکجا کر دیا گیا، اور ان کی پاس باندھنے کے لیے صرف ایک جو مرد تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت، ان کو جو ہے نا وہ معین کیا گیا، صرف وہی ایک جو ہے نا وہ صحابی تھے۔ اب چونکہ یہودی جو تھے بیٹا، وہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا غزوہ بدر کے اندر بھی، اسی طرح سے غزوہ احد کے اندر بھی، کہ انہوں نے جو ہے نا وہ عہد شکنی کی تھی اور وہ قابل اعتبار جو ہے نا وہ نہیں تھے، اگرچہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ابھی معاملات ٹھیک چل رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے جو ہے نا وہ غداری کا خطرہ جو ہے نا وہ موجود تھا۔ تو اس غداری کی بیخ کنی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی دستہ جو تھا اس کو یہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی تفویض کی کہ وہ شہر میں جو ہے نا وہ گشت کریں گے اور تکبیر کے نعرے جو ہے نا وہ بلند کرتے رہیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے اسی جو ہے نا واقعے کے اندر۔ اب ہوا کیا کہ بنو قریظہ کے کوئی 5 7 یا 10 لوگ جو تھے وہ ان حویلیوں تک آئے، اور جہاں پہ عورتیں اور بچے جو ہے نا وہ محفوظ تھے۔ تو حضرت ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کا نام میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ابھی نہیں آ رہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری جی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ آ رہا ہے کوئی یہودی جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک طناب سے جو ہے نا وہ اس یہودی کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا۔ اب اس یہودی کے پاس تلوار تھی، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک طناب تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ہلاک کیا اور پھر اس یہودی کا سر کاٹا، اور سر کاٹ کے جو ہے نا وہ باہر جو یہودی سپاہی کھڑے ہوئے تھے
ان کے اندر جو ہے نا وہ پھینک دیا۔ تو اس سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ جو حویلی ہے یا یہ جو قلعہ ہے اس میں بھی جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا مجاہدین جو ہے نا وہ موجود ہیں، لہٰذا وہ جو ہے نا وہ واپس ہونا جو ہے نا وہ شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ اور بھی ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، انہوں نے اسے مارا تو انہوں نے جو وہاں پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کہا کہ آپ جائیں اور اس کے جو مال غنیمت ہے وہ لے لیں۔ تو حضرت حسان کیونکہ وہ اتنے زیادہ دلیر نہیں تھے تو وہ نہ گئے، اور انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ ادھر ہی بچوں کے پاس جو ہے نا وہ وہاں پہ اس قلعے کے اندر ہی جو ہے نا وہ محفوظ رہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم عام لڑائی کی اگر ہم بات کریں تو آ، جب خندق کھودی گئی تو خندق کی ایک جگہ جو تھی وہ تنگ تھی، اور کچھ جو کفار مکہ تھے انہوں نے جو ہے نا وہ گھوڑوں کو ایڑ لگائی، اور گھوڑوں کے ایڑ لگاتے ہوئے دوڑا کر جب وہ لائے تو انہوں نے خندق کا وہ حصہ جو جبل صلح کے درمیان تھا وہاں سے جو ہے نا وہ انہوں نے خندق کو جو ہے نا وہ عبور کر لیا۔ ان میں ایک مکہ کا جو کافر عمر بن عبدود جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ شامل تھا۔ اب عمر بن عبدود کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ قریش کا مشہور پہلوان تھا جو جنگ بدر میں زخمی ہوا، اور اب وہ سراپا انتقام تھا، اور اس نے اپنے آپ کہہ لیں گھوڑے کے اوپر ایک نشان بھی لگایا ہوا تھا تاکہ وہ پہچانا جا سکے۔ تو جب اس نے جو ہے نا وہ دیگر چند نوجوان لوگوں کے ساتھ جو ہے یا کافرین کے ساتھ جو ہے نا وہ خندق کو عبور کیا تو وہ للکارا، اور اس نے کہا حل من مبارزن، ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ آہنی ہتھیاروں میں لیس تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مقابلے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ عمر نے پھر للکارا، کوئی شخص جو ان کو ڈانٹ سکے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم میں سے جو شہید ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا؟ تو تم میرے مقابلے میں کسی آدمی کو کیوں نہیں نکالتے؟ یعنی جب عمر بن عبدود پکارا کہ میرے مقابلے پہ کوئی آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ علی نہیں، عمر ہے تو تم جو ہے نا وہ ٹھہر جاؤ۔ تو اس نے پھر جو ہے نا وہ للکارا اور کہا کہ وہ تمہاری جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعوے کرتے ہو کہ تم میں سے جو شہید ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا؟ تو تم میرے مقابلے میں کسی آدمی کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اٹھ کر عرض کی میں تیار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ، وہ امر ہے۔ تو اس نے پھر تیسری بار للکارا اور اشعار پڑھے۔ اب ان اشعار کا ذرا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے لشکر کو یہ آواز دے دے کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے کہ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا، اور میں مقابلے پر نکلنے والے مد مقابل کی طرح اس وقت کھڑا رہا جب زخمی سر والا بزدل ہو گیا۔ اس طرح میں دل ہلا دینے والے فتنوں سے پہلے جلدی سے کھڑا رہا۔ بے شک نوجوان میں شجاعت اور سخاوت بہترین عادات ہیں۔ تو جب اس نے یہ اشعار پڑھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلے پر نکلتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ عمر بن عبدود جو ہے، عمر بن عبدود، وہ للکار رہا ہے اور مسلمانوں میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، انہوں نے تیسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا وہ اجازت طلب کی۔ جب تیسری دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت جو ہے نا وہ مرحمت فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر اس کے سامنے آئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ اشعار تھے کہ تو جلد بازی نہ کر،
تیرے سامنے ایسا شخص آ چکا ہے جو تیری آواز کا جواب دینے والا اور غیر عاجز ہے، جو صاحب نیت و بصیرت ہے اور سچائی ہر کامیاب کو نجات دینے والی ہے۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ میتوں پر نوحہ کرنے والی عورت تجھ پر جو ہے نا کھڑا کر دوں، یعنی میتوں پر نوحہ کرنے والی عورت کو تم پہ جو ہے نا وہ کھڑا کر دوں، ایسی لمبی چوڑی ضرب کے ساتھ جس کا ذکر دل ہلا دینے والے فتنوں کے وقت بھی جو ہے نا وہ باقی رہے گا۔ تو جب یہ اشعار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھے، تو اب ذرا آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ ایک بچے نے مجھے میسج کیا کہ سر غزوہ احد میں جو ذوالفقار تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی، آپ نے مطلب کنفرم ہے کہ حضرت ابو دجانہ کو کی گئی تھی؟ تو وہ میں نے اس کو جواب بھی دیا کہ بیٹا بالکل کنفرم ہے۔ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مرحمت فرمائی، اجازت دی مقابلے کی، تو آقا کریم، بعض حوالوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک جو تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پہ باندھا اور اپنی تلوار ذوالفقار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے۔ تو عمر نے پوچھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی ہوں۔ تو اس نے پوچھا عبد مناف کی اولاد؟ تو آپ نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے عمر بن عبد نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تیرے علاوہ تیرے کچھ چچے بھی مجھ سے کم عمر ہیں، اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرا خون بہاؤں۔ یعنی اس نے ایک حقارت کی نظر سے کہا کہ تمہارے جو چچا ہیں وہ بھی مجھ سے کم عمر ہے، تو تم تو بہت ہی کم عمر ہو مجھ سے، لہٰذا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں جو ہے نا وہ آپ کا خون بہاؤں۔ یہ سن کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا لیکن بخدا، یعنی اللہ کی قسم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تیرا خون بہاؤں۔ تو یہ سن کر وہ غضبناک ہو گیا، وہ گھوڑے سے نیچے اترا، اپنی تلوار بے نیام کر لی، یوں معلوم ہوتا تھا گویا وہ آگ کا ایک شعلہ ہے۔ پھر وہ غصے کی حالت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ تو بعض راویوں کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پہ جو ہے نا وہ سوار تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا میں تم سے کیسے لڑوں حالانکہ تم اپنے گھوڑے پہ جو ہے نا وہ سوار ہو، بلکہ تم میرے ساتھ نیچے اتر۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال اس کے سامنے کی، عمر نے اس پر تلوار کا وار کے اسے کاٹ ڈالا، تو تلوار جو وہ ڈھال میں جو ہے نا وہ پیوست ہو گئی اور آپ کے سر میں جا کر لگی اور اسے زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو تلوار کا وار تھا اس کو کندھے کی رگ پہ جو ہے نا وہ اس کے کندھے کی رگ پہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً اس کے کندھے کی رگ پہ جو ہے نا وہ وار کیا، جس سے وہ نیچے گر پڑا، گرد و غبار اڑا، اور وہ جو ہے صاف ظاہر ہے کہ آپ کہہ لیں کہ مر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کی آواز سنی اور جان لیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی البدی یہ اشار فرمائے کیا مجھ پہ اس طرح گھوڑے ہجوم کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے اور اس سے میرے ساتھیوں کے پیچھے ہٹا دیا؟ آج میرا جذبہ حمیت مجھے فرار ہونے سے روکتا ہے اور میرے سر کو زخمی کرنے والی تلوار مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ تو یہ وہ اشعار تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے آپ کہہ لیں کہ پڑھے۔ تو واقعہ یہ بتانے کا تھا کیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا یہ کیا اور عمر بن عبدود کو جو ہے نا وہ واصل جہنم کیا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ جو ہے نا وہ فرمایا تھا کہ آج علی کی تلوار کی ایک ضرب جو ہے وہ میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے جو ہے نا وہ افضل ہے۔ تو یہ غزوہ خندق کے موقع پہ بعض دفعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد جو ہے نا وہ فرمایا۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو اسی غزوہ مبارک کے اندر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ جو تھے انصار، جب سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، تو انصار نے کہا کہ سیدنا سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی جو ہیں وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں اوور آل اس جنگ کی، تو اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہے نا وہ قضا ہوئی تھیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات اگر جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم بیان کریں، وہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں 6 جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے تھے، اور جو کفار شہید ہوئے تھے ان کی تعداد جو ہے نا وہ 3 تھی۔ وہ وہی تھے جو کہ خندق جو ہے نا وہ عبور کر کے جو ہے نا وہ آئے تھے۔ اور اسی غزوہ کے اندر جو ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو تیر کا زخم آیا، اور وہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جو ہے نا وہ انتقال کر گئے تھے۔ اور جب یہ انتقال کر گئے تو حدیث کی کئی سندوں سے جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ آپ استبرق کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کی میت ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے عرش الہی میں جنبش آ گئی ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر 70,000 ایسے فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے اس سے پہلے زمین پہ قدم نہیں رکھا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک سے جو ہے نا وہ کستوری کی خوشبو آئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قبر کی تنگی سے نجات پاتا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ اس سے نجات پاتے۔ اور بعض روایات میں جو ہے نا وہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ جو ہے نا وہ عرش خداوندی جو ہے نا وہ ہل گیا تھا۔ تو یہ بھی بعض روایات میں ان کے بارے میں جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو جب بنو قریظہ نے، اب تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے جو قبائل تھے، احزاب تھے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک قسم کا معاہدہ جو ہے نا وہ کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ مدینہ کی جو کھجوریں ہیں ان کا کچھ حصہ جو ہے ان کو جو ہے نا وہ دے دیا جائے، اور وہ جو قریش ہیں ان کا ساتھ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں۔ تو اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ جو احزاب ہیں، یعنی وہ قبائل جو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہیں، ان کو کچھ دے دلا کے جو ہے نا وہ اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ، یعنی پھلوں کا تیسرا حصہ آپ کہہ لیں، یہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھلوں کا تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کے عذاب سے سلو کا ارادہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ جب خواہش اس کا جو ہے نا وہ اظہار کیا، تو اس پہ جو ہے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہی، تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ایسا معاملہ ہے جسے ہم اپنی خواہش پر کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ایسی کوئی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ صاف ظاہر ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس پہ عمل کرنا لازمی ہے، یا یہ ایسی چیز ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خاطر کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جسے میں تمہاری خاطر کرنا چاہتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی کہ میں صرف اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ تمام اہل عرب نے ایک ہی کمان سے تم پہ تیروں کی بارش کر دی ہے،
اور انہوں نے ہر طرف سے تمہارے راستے جو ہے نا وہ دشوار کر دیے ہیں۔ اس پر میں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے ان کی طاقت کو توڑ دوں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اور یہ قوم یعنی کفار سب شرک اور بت پرستی پر قائم تھے۔ ہم نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اسے پہچانتے تھے۔ تو اس وقت بھی وہ لوگ سوائے ضیافت اور خریداری کے مدینہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی کھانے کی خواہش نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا اور ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہمیں عزت عطا فرمائی، تو کیا ہم انہیں اپنے اموال دیں گے؟ بخدا ہم اس صلح کی کوئی جو ہے نا وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بخدا ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ فیصلہ فرمائے۔ تو یہ سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا جو ارادہ تھا وہ ترک فرما دیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے وہ صلح نامہ جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ اس کو مٹا دیا۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملہ تھا تو ہوا کیا کہ زور کی آندھی، یخ بستہ ہوائیں، اکھڑے خیمے، الٹی دیگیں اور مٹی سے بھرے جو اٹے برتن تھے، اس سے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو ہے نا ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، ہم جو ہے نا وہ کبھی بھی مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک جو کردار ادا کیا تھا وہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنا رول جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پیش کیا تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لے آیا ہوں، اگر میرے ذمے کوئی کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی طرح سے تم قریش اور جو احزاب ہیں، جو گروہ ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ نفاق جو ہے نا وہ ڈال دو، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بات ہوگی جس سے یہ جنگ جو ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنو نذیر اور قریش جو ہے وہ تمہارے ساتھ دھوکا کریں گے، جبکہ تم یہاں ہو، تمہارے بچے یہاں ہیں، تمہاری عورتیں یہاں ہیں، اور تم جانتے ہو کہ پہلے بنو نذیر کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہو چکا ہے اور بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ قریش مکہ سے جو ہے نا وہ کچھ سردار مانگو کہ وہ سردار جو ہے وہ تمہیں کچھ دے امانت کے طور پہ، جنہیں تم اپنے پاس رکھو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تم مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ حملہ کرو۔ اور پھر حضرت نعیم نے یہی بات جو ہے وہ جا کے ابو سفیان سے کہی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ تم سے غداری کرنا چاہتے ہیں اور تم سے جو ہے نا وہ سردار مانگیں گے امانت کے طور پہ، تو دیکھنا کہیں وہ تمہارے سرداروں کو جو ہے نا وہ مار نہ دے۔ تو اس طرح سے بنو قریظہ اور آپ کہہ لیں کہ جو قریش تھے ان کے درمیان جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یکبستہ ہوائیں جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئیں، ٹھنڈی ہوائیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ آندھیاں آئی، جس کی وجہ سے جو کفار مکہ تھے ان کے چونکہ اونٹ بھی جو ہے نا وہ مرنا شروع ہو گئے۔ اور ایک بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو محاصرہ کفار مکہ نے کیا تھا وہ 30 دن تک جو ہے نا وہ جاری رہا تھا۔ تو 30 دنوں میں کوئی خاطر خواہ کامیابی جب انہیں نصیب نہ ہوئی تو پھر وہ اپنا سارا سامان الٹے خیمے چھوڑ کے جو ہے نا وہ واپس اپنے گھروں کو جو ہے نا وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد ہمیں غزوہ بنو قریظہ نظر آتا ہے، جس میں جو یہودی تھے انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ ثالث چنا اور کہا کہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو انہوں نے تورات کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے مطابق اگر ہم اس فیصلے کی جو ہے نا وہ بات کریں تو اس میں یہ تھا کہ بنو قریظہ کے بالغ مرد جو ہے نا وہ قتل کر دیے جائیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو بنو قریظہ کی اگر ہم بات کریں تو یہودیوں کا 25 دن تک جو ہے نا وہ محاصرہ جو ہے نا وہ جاری رکھا گیا تھا۔ اور بھی بہت سے بچوں واقعات ہیں جو کہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ میں یہاں پہ جو ہے نا وہ بیان نہیں کر پا رہا۔ تو بہرحال غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بارے میں اوور آل جو کچھ تاریخی حقائق تھے مین وہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بتا دیے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر کے اندر جو ہے
وہ ہم فتح مکہ کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس کے تاریخی حقائق اور واقعات جو ہے نا وہ کیا ہیں۔ دس از اینڈ آف آور ٹوڈیز لیکچر، وش یو بیسٹ آف